نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوبصورت اور مکمل دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بخشا ہے۔ کئی انبیاء کی خواہش تھی کہ وہ اس امت کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بہترین امت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے اٹھایا گیا اس کو، تاکہ پوری انسانیت کو پہنچائے وہ پیغام جو ان کو راہ راست دکھائے اور ان کو حقیقی اور دائمی کامیابی عطا کر دے۔ اس کا ذریعہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو بھیجتے رہے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخری مرتبہ پیغام دے کر، اور اس کام کو جاری و ساری فرما دیا اپنے امتیوں میں، یعنی ان کے امتیوں میں۔ اس امت کی ایسی بڑی خصوصیت ہے اور بڑی اچنبے کی اور حیرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے قیمتی نگینے جو مختلف خصوصیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متصف کیے ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمایتی مددگار بنایا، سپورٹر بنایا، ان کا ساتھی بنایا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اہتمام فرمایا اس قرآن کے لیے کہ وہ محفوظ رہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ جن میں کہ جب جنوں نے یہ غور کیا اور دیکھا کہ اچانک سے یہ کیا ہوا ہے ماجرا کہ ہم جب بھی کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں وحی کے حوالے سے، تو پہلے تو اتنا اہتمام نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے پیچھے اور فرشتے مار بھگاتے ہیں ہمیں، اور ہم گویا کچھ بات سننے کے قابل نہیں رہتے۔ اتنے اہتمام سے جبریل اتنے فرشتوں کی جھرمٹ میں احتیاط کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، یہ کوئی خاص پیغام ہے جو آ رہا ہے، اور اسی چیز نے ان کو اس پر مائل کیا کہ یہ جن بالآخر ایمان بھی لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کلام کو، جو اللہ کا اپنا ذاتی کلام ہے، اس کو اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متعین کیا کہ اس کے ذریعے ان کی ہدایت ہو اور آخر وقت تک ان کے درمیان یہ رہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے مصداق، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کو اٹھایا، یہ ذوق پیدا کیا کہ لوگوں میں یاد کرنے کا جذبہ ہو، ایک ایسا کام کہ شاید دنیا میں کسی اور کتاب کے لیے نہ کیا گیا ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو یاد کرتے ہوں، شروع سے لے کر آخر تک۔ پھر اس کے معنی متعین کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث اس کی شرح بنی، ان کی حفاظت کے لیے محدثین کو اٹھا دیا، قرآن کی تفسیر کے لیے مفسرین کو اٹھا دیا، ان سب سے جو فقہی مسائل نکالنے تھے ان کے لیے فقہا کو اٹھا دیا۔ اس میں ادب کا، کلام کا جتنا بھی مواد ہے اس سب کو سمجھانے، بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے متکلمین کو، ادبا کو، مختلف جہتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی، کتابت کے ذریعے بھی، سینہ بسینہ بھی، اور نسلاً بعد نسلاً عملی طور پر بھی۔ یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10,000 صحابہ نے تو باقاعدہ حفظ کیا پورا قرآن، اور اس کے علاوہ جو اصحاب ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور۔ جب ہم اصحاب کرام کہتے ہیں تو اس کے اندر 3 قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، جنہیں ہم پھر اہل بیت کہتے ہیں، اور وہ جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں وہ بھی آپ کے اہل بیت ہی ہیں، لیکن ان میں
خونی رشتہ نہیں بلکہ ازدواجی رشتہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو ان کے علاوہ ہیں، آپ کے قریب یا دور کے رشتہ دار اور آپ کے ساتھی بنے، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ بھی. تو یہ سب لوگ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنائے گئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکوینی طور پر انتظام فرمایا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ تو کیا کہ یہ معصوم نہیں ہے، جیسے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان کو بشر ہی بنایا، کیونکہ اگر یہ معصوم ہوتے اور ان سے کوئی خطا نہ ہوتی تو اسلام یا اس کی تعلیمات پریکٹیکلی اپلیکیبل نہ ہوتی، یعنی وہ صرف ایک نظریاتی بات ہوتی، اور تھیوریٹیکل چیزیں دنیا میں چلتی نہیں ہیں. ایک ایسا قانون جو کہ نافذ العمل نہ ہو، جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو، قابل عمل نہ ہو، اس کو دنیا میں بہت زیادہ پنپنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ وہ کتابی بات ہے. اگر معصوم لوگوں کو ہی کوئی سب کچھ کرنا تھا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. چنانچہ معصوم لوگ تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت ضرور فرما دی، ان کو محفوظ ضرور فرما دیا. محفوظ سے مراد یہ ہے کہ ان میں یہ جذبہ ڈال دیا کہ وہ کبھی گناہ کریں گے، اگرچہ وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، تو اس پر اصرار نہیں کریں گے، بلکہ تنبہ ہوتے ہی رجوع کریں گے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ کبھی بھی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ندامت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دوبارہ اپنا وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو گناہ کی وجہ سے انہوں نے وقتی طور پر کھویا تھا. اور ان کی توبہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بالکل قطعیت کے ساتھ قرآن میں فرما چکے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو توجہ فرما چکے، ان کی توبہ قبول فرما چکے جن سے بھی کوئی خطائیں کوتاہی ہوئی ہیں، وہ انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو کہہ دیا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں. پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس میں تو درجے مختلف ہیں، یقیناً درجے مختلف ہیں. بعض صحابہ وہ بالکل ابتدائی زمانے کے ہیں، جنہیں السابقون الاولون، جنہیں فتح مکہ سے پہلے، جنہیں بدر سے پہلے اور بدر میں شریک ہونے کا موقع ملا. یہ مختلف قسم کے درجات اور طبقات ہیں، عشرہ مبشرہ اس میں، اور ان میں بھی خلفائے راشدین سب سے اوپر. تو یہ ترتیب ہے، حفظ مراتب کے حوالے سے ہے مسئلہ، اور سب کا درجہ ہے مختلف، لیکن عمومی بات کہ سب میں جو کامن چیز ہے وہ یہ کہ سب محفوظ ہیں اور سب عدول ہیں. عادل کی جمع عدول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ عدالت عطا فرمائی، اور عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر کوئی کبھی کوتاہی، کمزوری بشری تقاضے سے ہوگی تو اس پر ڈٹے نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی اصلاح کر کے فوراً رجوع اللہ کریں گے، فسق سے متصف نہیں ہوں گے. اسی لیے ان میں عدالت رہتی ہے. سوال یہ ہوگا کہ بھی یہ تو عام انسان بھی توبہ کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے، تو ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ عام انسان توبہ کرے گا یا نہیں، یا وہ کر چکا کہ نہیں، یا اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اس کا کوئی فیصلہ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. وہ شخص دعویٰ کرنے والا کہتا تو ہے کہ میں نے کر لیا، لیکن اس کی توبہ واقع ہوئی بھی کہ نہیں شرعی اعتبار سے. کیونکہ توبہ کی جو شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، الندم التوبہ، جیسا حدیث میں آیا. دوسری بات یہ کہ اس ندامت کے ساتھ ساتھ اس توبہ جس چیز سے کر رہا ہے اس عمل کو چھوڑ بھی دے، فوراً وہیں کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے. اس سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی شرائط میں سے کہ فوراً اس سے اجتناب کرے، اس سے ہٹ جائے، وہ گناہ نہ کرے.
اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. پھر اگر غلطی سے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت پورا ارادہ ہو. تو یہ شرائط اگر نہ پائی جاتی ہیں اور اس میں اگر کوئی حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو پھر بندوں سے بھی معاف کروائے یا ادا کرے. تو اب یہ چونکہ صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ اس کا وعدہ نہیں ہے، تو یہ ایک محتمل چیز ہوئی کہ بہت ممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبھی کی توبہ قبول فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے کی ہے کہ نہیں، ابھی کر لی ہے یا آئندہ کریں گے، سچی کریں گے کہ نہیں کر پائیں گے، پھر کس کی قبول ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہم چونکہ دنیا میں نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے گناہ کے باوجود، توبہ کے امکان کے باوجود یہ یقینی بات نہیں ہوتی، حتمی بات نہیں ہوتی کہ ہم محفوظ ہیں کہ نہیں. صحابہ کرام محفوظ ہیں. پھر یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، خود قرآن میں ہے کہ وہ ویسے نہیں ہے جو ان سے پہلے ایمان لائے، بالکل، لیکن آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے وعدے کیے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ماضی، حال، مستقبل اس سب سے بالکل مقید نہیں ہوتا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ آئندہ کیا ہو جائے گا. اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے جب رضا کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس سے جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر میں نے اپنی پسندیدگی اس کو حاصل کی ہے یا اس کو دے دی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ شان اور یہ مقام عطا کیا. اب فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے یقیناً ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت شان اونچی ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے ہیں خود ان میں سے وہ لوگ فوراً ہی حنین کے غزوے میں شریک ہوئے. اور حنین، غزوہ حنین جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کا واقعہ یاد کرو کہ جب تم اپنی کثرت پہ اترا گئے تھے، تمہیں اپنی کثرت لگ رہی تھی. بعض نے کہہ دیا کہ ہم تو کم ہوتے تھے ہر غزوے میں دشمن کے مقابلے میں تعداد کے حساب سے، اموال اور ماد اور اسلحہ وغیرہ کے حساب سے، یہاں تو ہمارے پاس مال بھی بہت ہے، تو اس دفعہ تو اموال کی کثرت اور لوگوں کی کثرت سے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے. نعوذ باللہ ان کے ذہن میں وقتی طور پر، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو کسی نے ایسا سوچ کے کہا ہو یا یہ کہا ہو اور مراد یہ ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایسی کوئی بات وہ کبھی کہہ دیتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم سیکھیں اس سے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، تو قرآن میں حکم ہوا کہ بھئی انشاءاللہ کہا کیجیے، تاکہ لوگوں کو سکھانے کا موقع ہو. اسی طرح وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائن شان ہیں تو وہ آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے ہیں تاکہ پریکٹیکلی اس پر عمل ہو سکے. اور جو آپ کے شائن شان نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کے ذریعے کرواتے ہیں. مثلا یہ بات کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، تو اس کے لیے باقاعدہ قرآن میں حکم ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واحد صحابی ہیں ان کا قرآن میں نام آیا ہے، ان سے طلاق دلواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کیجئے تاکہ یہ رسم جاہلیت کے زمانے کی ختم ہو جائے. تو یہ آپ کے شائن شان تھا. اسی طریقے سے شہد کے حوالے سے کہ پسندیدہ چیز ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس پر بھی فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا. تو جو آپ کے شائن شان تھا، پریکٹیکل اس کو کروانا تھا، وہ کروا دیا. اور جو ایسا نہیں تھا، جو نبوت کے اور عصمت رسول کے خلاف تھا، اس کا صدور صحابہ میں سے کچھ کو چن کے کیا. مثلا چوری اور اس پر ہاتھ کاٹنا، یا زنا اور اس پر سنگساری. اب یہ ظاہری بات ہے کچھ بعد کے صحابہ کے لیے یہ خدمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکوینی طور پر لکھ دی کہ وہ یہ کام کریں تاکہ بعد والے یہ نہ کہیں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ سب چیزیں تو وہ لوگ اس لیے کر لیتے تھے کہ وہ لوگ ان سب باتوں کو مان لیتے تھے اور ان پر کوئی گناہ تو تھا نہیں، وہ کرتے نہیں تھے اور بہت عافیت سے گزر گئے. تو وہاں حد نافذ ہوتی تو پتہ چلتا، وہاں سزا ملتی ہاتھ کٹتا تو دیکھتے، کیونکہ وہاں تو
ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو اللہ نے یہ سب کروایا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں، جب وہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سزا کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریم و شفیق نبی ایسا کر سکتے ہیں، تو ہم آپ اس میں بالکل مستثنا نہیں ہو سکتے. ہمیں اور زیادہ اہتمام بھی کرنا ہے اور فکر کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اس میں حکمت رکھی ہے. تو بہرحال یہ جو بعد والے تھے اور حنین کے موقع پر یہ سب شریک ہوئے ہیں غزوہ حنین میں، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی جتنے ہیں. اور ان سے پہلے والے تو سارے بڑے جید صحابہ ہیں ہی. تو تقریباً 12,000 صحابہ اس میں شریک ہوئے ہیں. 10,000 جو مدینہ سے آئے اور 2,000 جو اس وقت فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، تو تقریباً 12,000 لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. اور حنین کے موقع پر وہاں پہ انہوں نے تیر اندازی کی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے پاؤں بہت تیزی سے اکھڑ گئے، کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، غیر متوقع طور پر ایسا واقعہ ہوا تو پریشان ہوئے. تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو فوراً ہی ایک تنبیہ کر کے اصلاح فرما دی اور مدد ان کی فرمائی، تاکہ یہ بھی لحاظ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آگے ہی بڑھتے جاتے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت سفیان بن الحارث جو آپ کے چچا کے بیٹے حضرت حارث کے صاحبزادے ہیں، اور اسی موقع پہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے. اور آپ سے بڑا تعلق، بڑی محبت تھی اسلام سے پہلے، لیکن اسلام آنے کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور شدت کی دشمنی رہی. یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے جو مکہ کے سردار تھے ابو جہل کے بعد، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بلکہ یہ دوسرے سفیان ہیں بن الحارث. بہرحال تو یہ ساتھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکثر صحابہ اس میں پیچھے ہٹ گئے چند ایک کے علاوہ. وہ ایسا معاملہ تھا کہ چاروں طرف سے تیر کی بوچھاڑ ہوگی تو آدمی کیا کرے گا. بہرحال اللہ نے اس کے بعد قرآن میں جو فرمایا ہے، اصل نقطہ وہاں ہے، اور وہ کیا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھ جو ہیں تمام صحابہ پر، وعلى المؤمنین کا بھی تذکرہ، ایمان والوں پر بھی اور نبی پر بھی سکینت نازل کی اور ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو کامیابی عطا کی. تو یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس فتح مکہ کے بعد والے جو اس وقت ایمان لائے ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہونا، ظاہر بات ہے ان کی طرف سے تو یہ بات کی نہیں گئی، کیونکہ انہیں تو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے. تاہم وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں، یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ قرآن میں جو فضائل ہیں وہ ان صحابہ کے بارے میں ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، تو یہ بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ سورہ توبہ میں غزوہ حنین کے موقع پر جو تذکرہ آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. بہرحال قرآن تو ایسی آیات سے الحمدللہ بھرا پڑا ہے، ریپلیٹ ہے، جس میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی اور کثرت سے ہوئی ہے، اور قرآن رہتی دنیا تک ہے، اور اللہ کے علم ازلی میں یہ سب باتیں تھیں. اسی لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ان سب کو حاصل ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو، جن کے ساتھ معاملہ اللہ کا ایسا خصوصی ہو، جن کو اللہ نے چنا ہو ان کاموں کے لیے، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی، زبان تان تو میں نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے الحمدللہ مسلمانوں میں اہل ایمان کے اندر جن لوگوں کو دین سے محبت ہے، جو دین کی فکر لے کر چلتے ہیں، اہل تسنن کے ہاں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ صحابہ کے احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو مانتے جانتے بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اندر دراڑ کیسے آئے، شیطان کا حربہ کیا ہو، اس کی بنیادی طور پر دو ہی صورتیں ہیں. یہ تو طے ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں کی جا سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ دنیا میں محفوظ رکھا ہے، گویا پوری اپنی سپورٹ میں، اپنی نگرانی میں.
احادیث میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہے تو اس کو بھی الحمدللہ محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے خوب اچھی طریقے سے محفوظ کر کے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے چھان پھٹک کے رکھ دیا ہے، اور ایسا روبسٹ سسٹم بنا دیا ہے کہ اس سے ہلنا جلنا ممکن نہیں رہتا. عام آدمی کوشش بھی کر لے، بڑے سے بڑا آدمی کوشش کر لے، وہ اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں کر پاتا. تو اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ پہلے اسٹیپ میں علماء سے بدزن کرو، تاکہ اب قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ پڑھا جائے اور ان کے باہمی تعارض کو جو بظاہر نظر آئیں اپیرنٹ کانفلکٹس، ان کو ہائی لائٹ کرو، ان کو اجاگر کرو، تاکہ عام آدمی ان میں اب خود ہی غور و خوض کر کے نتائج نکالے اور یا تو انکار حدیث کی طرف جائے یا بالکل ہی عجیب و غریب قسم کے عقل پرست نظریات معتزلی حضرات کی خدمت میں رہتے ہوئے یا ان سے سمجھتے سیکھتے ہوئے اختیار کرے، اس لائن پہ چلا جائے. بہرحال گمراہی کے ہی راستے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی وجہ سے کہ علم اٹھتا جائے گا علماء کے اٹھتے اٹھتے، اور لوگ ظاہری بات ہے جہلا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، وابستہ کریں گے، وہ گمراہ ہوں گے، انہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ کثرت سے یہ معاملہ ہو گیا، اور اپنی عقلیت اور اپنی سمجھ اور اپنے شعور اور اپنے علم پر نازاں اور گھمنڈ میں مبتلا اکثر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جنہیں علماء کی صحبت حاصل نہیں ہے، تو وہ تو ویسے ہی بدزن ہیں علماء سے، ان میں ان کو یہ آسان مل گیا راستہ کہ سب پر تان کر کے خود ہی ریسرچ کرو، ریسرچ کے نام پہ کوشش کرو، دیکھو، اور آہستہ 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 پہنچو اوپر. اب اس میں یہ کام تو پچھلے 50-60 سالوں میں، 100 سالوں میں بہت اچھی طرح ہو گیا کہ عوام کو علماء سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے، اور ہر آدمی خود ہی DIY اسلام پر عمل کرے، خود فیصلہ کرے، خود جج بنے، خود ہی جیوری ہو، اپنے آپ کو بھی فتویٰ خود دے، گھر والوں کو بھی خود دے. یہ کام تو خوب زوروں پر چل رہا ہے، اور میڈیا نے اس میں بہت سپورٹ کیا ہے اس کام کو. ظاہری بات ہے دجال کا نظام ہے تو اس میں یہی ہونا چاہیے. اسلام کے خلاف جو کام ہوگا اس میں اس کا ہی سب سے زیادہ اثر ہے آج کے زمانے میں. تو اب وہ ایک تو کام یہ کیا. اب دوسرے اسٹیج پہ اب جو کام ہو رہا ہے اور جو ہوگا یا ہو رہا ہے مزید ہوگا، وہ یہ ہے کہ صحابہ سے اعتماد ہٹایا جائے، اور اس میں سب سے زیادہ آسانی سے جس پر تان کیا جا سکتا ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض بڑے اچھے جذبے سے، بعض بالکل بغض و عناد میں. تو جنہیں بغض ہے ان کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ تو ظاہری بات ہے ان کے عقیدے کا مسئلہ. اہل تشیع کے ہیں تو یہی بنیاد ہے کہ یہ عقائد کے مسائل ہیں، اس لیے وہ ان کا معاملہ وہ جانے. لیکن میں اہل تسنن کی بات کر رہا ہوں، سنی حضرات کی، کہ جو اپنے آپ کو صحابہ کرام سے بری نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ جڑے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. لیکن ان کے ہاں اب یہ فکر پیدا کی جا رہی ہے، باقاعدہ لوگ ذوق شوق رکھنے والے اپنے طور پر مطالعہ کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے مطالعہ ناقص ہوتا ہے اس لیے کہ ریسرچ کا اصول یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ما لہو و ما علیہ ہے کسی بھی مسئلے پر، وہ سب جمع ہو، سب کو سامنے رکھا جائے اور سب کو سمجھا پڑھا جائے. اس کے لیے ظاہری بات ہے نہ صرف یہ کہ وہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کو ایکسیس ہو ان پر، بلکہ آپ ان کو سمجھ بھی سکتے ہو اصل مراجع جتنے ہیں ان سے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے ترجمے سے کام چلا لیا جائے، بلکہ اس کو اصلی عبارات میں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی وہ مخطوطات کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ مختلف انداز سے چھپائی ان کی ہوتی ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے، نسخوں میں فرق ہوتا ہے. تو وہ تفصیل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی ایڈلٹریشن سے، لوگوں کی انٹرپلیشن سے، لوگوں کی اس میں تحریف وغیرہ سے وہ پاک ہے کہ نہیں، دست درازی سے پاک ہے کہ نہیں. تو اب یہ بھی ظاہری بات ہے اچھا خاصا بڑا کام ہوتا ہے. ایک ٹاپک پر آپ کو ہفتوں لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی اس صورت میں جبکہ آپ کے پاس کتب خانے اویلیبل ہوں. گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، لیکن سب نہیں ہیں. آپ مجبوراً کسی ایک خاص انداز کی کتاب پر یا کسی ایک کتاب پر
بھروسہ کر کے اس کو لکھتے ہیں. تو اب اس میں جس طرح ہمارے ہاں میڈیسن میں یا ریسرچ کے اندر آپ کوئی میٹا انالیسس کرتے ہیں تو اس کا پورا ایک پروسیس بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنی کتابوں، کتنے آرٹیکلز کو، کتنے پبلشڈ آن لائن، کون کون سے آپ نے سرچ انجنز یوز کر کے اس آرٹیکل اور جتنے آرٹیکل ہیں وہ لکھے، ان 1500 میں سے آپ نے کیا کیا سلیکٹ کی اور کیوں، آپ کا کیا کرائیٹیریا تھا. اور اس طرح سے جو ایک روبسٹ طریقے سے سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ریویو آرٹیکل لکھا جاتا ہے یا میٹا انالیسس کیا جاتا ہے. تو وہ ایک طریقہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. دینی ریسرچ بھی ایسے ہی کی جائے گی جب بھی کی جائے گی، اگر بعد والوں کو کچھ ریسرچ کرنی ہے. اس سے کم پہ ریسرچ نہیں ہے. دھوکہ ہے آپ کی اپنی ذات کے لیے اگر اخلاص سے ہے، اور اخلاص نہیں ہے، بدنام اور بدگمانی پھیلانے کے لیے ہے دوسروں کے بارے میں، بالخصوص صحابہ کے بارے میں، تو پھر اس کو ریسرچ نہیں کہیں گے. اس کو تو ظاہری بات ہے فتنہ کے علاوہ اور کوئی لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ حرمان ہے، خسران کا سبب ہے، اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. تو وہ سارا ڈیٹا آپ کو اچھی طریقے سے دیکھنا آلموسٹ آج کل کے زمانے میں بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے، موقع نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے. جتنی کتابوں کا ایکسیس ہے یہی نہیں پتا کہ اور کن کن کتابوں کا ایکسیس ہونا چاہیے. مثلا ایک موضوع پہ آپ نے ایک حدیث لی ہے تو اس کو ایک موضوع سے کام نہیں چلے گا. اس حدیث پر جتنی احادیث آئی، ایک آپ نے صحیح حدیث بیان کر دی مثلا، اب آپ وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ حدیث باوجود اس کے کہ بالکل صحیح ہے، اس سے متعارض 10 اور حدیثیں موجود ہیں، یا کسی اور حدیث میں اس میں کچھ اضافہ ہے، وہ بھی صحیح ہے. تو اس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو لینا ہے، کیا کیا اصول ہیں اس میں، کس طریقے سے ان کو سمجھا جائے گا. یہ ایسا ہی کہ قرآن کی ایک آیت یہاں سے لی جائے اور ثابت کیا جائے کہ بالکل اوتھینٹک ہے، لے لی، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ الحمدللہ کیا بات ہے، بالکل صحیح ہے، اس کا تو ہم رد نہیں کر سکتے. تو سوال یہ کیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ اب بالکل صحیح ہے. قرآن کی آیت صحیح ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. کلو واشربو، جی ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن بھائی آگے پیچھے اس کے کیا ہے اور دیگر احادیث کیا کہہ رہی ہیں، یہ اتنی تفصیل سے یا اس سے زیادہ تفصیل سے کہ کسی اور جگہ پر بھی حدیث آئی ہے، اس میں راویان کون کون سے ہیں، اگرچہ سب مضبوط ہیں لیکن ان کی اپنی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، تو بہت کچھ اس میں دیکھا سمجھا جاتا ہے. اس کے بغیر اس کو ریسرچ نہیں کہتے. بہرحال چونکہ اب ایک اہم ایشو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ جب بدگمانی آ جائے گی ایک ایک کر کے، تو آپ بآسانی احادیث کے ذخیرے کو، آپ نے تو خالی اتنا ہی کام کرنا ہے اس وقت میں، کیونکہ آپ اخلاص سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سوچیں گے آج کے زمانے میں کہ بھئی میں یہ بتا دوں ایک حد تک بس. اب آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد بہت سارے لوگ اس پر بیس کر کے نئی نئی اور باتیں نکالیں گے. چنانچہ ان کا تان بڑھے گا، تان بڑھتے بڑھتے دیگر صحابہ تک، اور پھر آہستہ آہستہ آپ 5-6 بڑے بڑے صحابہ کو طے کر لیجئے کہ وہ غلطی کر گئے ہیں اور بڑی غلطی کر گئے ہیں، دھوکہ دے دیا ہے، ایسی کوئی بات ہو گئی ہے، ان کی عدالت گویا مجروح کر دیں. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے رہیے اور ان کے اپنی زندگی میں، لیکن آپ کے بعد والے وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کا اعتماد ہٹا دیا. یہ ایسے ہی جیسے میاں بیوی کے درمیان جب کلیشیں ہوں اور اس میں سے بچوں کے سامنے میاں بیوی کی اور بیوی میاں کی برائیاں کرتا ہو دونوں ایک دوسرے کی، تو بچوں سے اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ عزت کریں گے. میاں بیوی تو بعد میں بڑھاپے میں صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں میں وہ عزت کبھی بھی نہیں رہتی، اس لیے کہ ان کے سامنے آپ نے ان کی پردہ دری کی ہے، بے عزتی کی ہے، اور ان کو یہ سکھا دیا ہے کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے وہ راستہ کھول دیا. بس ایسے ہی یہاں ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کی عظمت دل میں نہیں رہتی، بالخصوص ان کی جن کے بارے میں آپ یہ باتیں ثابت کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، یہ پہلی پٹی ہے جو آپ نے توڑ دی ہے، پہلا پارٹ ہے جو آپ نے ہٹا دیا ہے، پہلا دروازہ ہے جو آپ نے توڑ دیا ہے. اس کے بعد بقیہ دروازے لوگ خود توڑیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اسی ریسرچ کے نام پر خرابیاں پھیلائے گا، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے بہت اخلاص سے ایک کام کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو بھی تو یہ خود اخلاص کے منافی ہے کہ اپنی باتوں کے دور رس نتائج کیا ہیں وہ جانے بغیر کوئی بات کہنا. اسی لیے کلم الناس علی قدر عقولہم جو قانون سمجھایا جاتا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق بات کی جاتی ہے.
ہر چیز کو کھول کے سامنے رکھنا یہ دینی مزاج نہیں ہے. لوگوں کو ان کے حساب سے بتایا سمجھایا جاتا ہے، یہ حکمت کا طریقہ ہے. چھپایا نہیں جاتا، یہ کتمان نہیں ہے. کتمان کا یہ مطلب نہیں ہے. کتمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات جو ان کے دین سے متعلق ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہو، اس کو ان سے چھپایا جائے. تاریخی ایسے واقعات کہ جو سندن بھی مضبوط نہ ہو اور احادیث میں اگر ہو تو اس میں اس کی بہت ساری تعویلیں کی جا سکتی ہوں، تو اس میں معیار قرآن کو بنایا جائے گا کہ قرآن اس میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلے ہماری ریسرچ کا دوسرا بہت بڑا فلو کہہ لیجیے، غلطی کہہ لیجیے، یہ ہے کہ معیار ہم نے یا تو تاریخ کو بنایا بعض لوگوں نے، یا حدیث کو بنا رہے ہیں. آج کل کچھ فیشن یہ بھی چلا ہے، لیکن پورا درک نہ ہونے کی وجہ سے جیسا عرض کیا اچھی طرح اس کو کور نہیں کرتے. تو ظاہر بات ہے وہ اس کو اخلاص اگرچہ ہو دل میں، لیکن نادانی ہے، بددیانتی اس طور پر ہے کہ وہ اپنے لمٹ نہیں جانتے. اور دوسری طرف یہ صورت ہے کہ قرآن کو اس میں تعبیر کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن معیار ہے، اصل قرآن ہے، اس کو سامنے رکھا جائے گا. احادیث کو بھی اگر وہ متواتر نہ ہو، اور تاریخ کو بھی ان کے پیرائے میں دیکھا جائے گا، ان کے لینز سے دیکھا جائے گا. اس میں پھر پتہ چلے گا کہ کرنا کیا ہے. اور جہاں تعارض ایسا ہو کہ سمجھا نہ جا سکتا ہو تو وہاں قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا جو حتمی ہے، احادیث متواترہ کو نہیں چھوڑا جائے گا تاریخ کے مقابلے میں. تو ہمیشہ یہ ترتیب ملحوظ رہے گی، تو انشاءاللہ ٹریک سے نہیں ہٹیں گے. ورنہ فتنوں کا یہ جو دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجال جب آئے گا اور مسلمان سکڑ کے اتنے رہ جائیں گے، جیسا کہ فرمایا کہ سانپ واپس پلٹ کے اپنے بل میں آ جاتا ہے، تو گویا اسلام بھی واپس اسی طریقے سے مکہ مدینہ میں سمٹ جائے گا. اور پھر یہ لوگ چلیں گے امام مہدی کے ساتھ، اور شام کی، دمشق کی اس جامع مسجد میں ہوں گے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو وہ اگر آپ سامنے رکھیں تو کبھی خیال ہوتا ہے، اور یہ احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے نزول کے بارے میں متواتر ہیں، مختلف روایتوں میں صحیح ترین احادیث میں سے ہیں. 100 سے زیادہ احادیث جمع کی ہیں مختلف علماء نے، وہ الگ موضوع ہے. تاہم اس میں یہ ہے کہ اس مسجد میں لوگ سمٹ جائیں گے. اور حدیث میں دوسری یہ ہے کہ یصبح مسلم المرء یصبح مسلم ویمسی کافرا، کہ صبح مسلمان اور شام کو کافر ہو جائے گا. تو اس کو سامنے رکھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو 1.5 بلین مسلمان ہیں، ان میں سے بمشکل اتنے لوگ رہ جائیں گے جو اس مسجد میں آ جائیں. تو وہ کتنے ہوں گے؟ اس مسجد کی کیپیسٹی کیا ہے ذرا معلوم کی جائے. 1 ملین لوگ آ سکتے ہیں اس میں؟ ظاہری وطن نہیں آ سکتے. چلیے مان لیجئے کہ وہ اتنی ایکسپینڈ ہو جائے گی دجال کے وقت میں کہ 1.5 ملین لوگ آ جائیں گے. تو 1.5 ملین لوگ 1.5 بلین لوگوں کا کتنا پرسنٹ بنتا ہے، یہ آپ خود کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگا لیجئے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کے موجودہ مسلمانوں میں سے اکثریت دجال کا ساتھی بننے پر راضی ہو جائیں گے. وہ سمجھیں گے اپنے آپ کو مومن، لیکن اللہ کے نزدیک نہیں ہوں گے، وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے ہوں گے. اور اس میں استشہاداً قرآن کی وہ آیت نظر میں رکھنی چاہیے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے لحاظ سے کون لوگ رہے؟ وہ لوگ کہ جن کی دنیا کی ساری تگود اور ساری کوششیں راہ راست سے ہٹی رہیں، راہ راست پہ نہ رہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں، وہ حق کی فکر کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں کر رہے ہیں ایسا. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. اور اس میں سے اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں اکثر ان میں سے مخلصین ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان کی نیتوں پہ بالکل شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کانسیکوینسز کا اندازہ نہ ہو
نتائج کیا ہو سکتے ہیں، بات کہاں تک جا سکتی ہے، اور آپ اس میں حماقت کر جائیں اور اس سے وہ نقصان ہو جائے، تو بہرحال آپ کو پوری طریقے سے اس سے بری بھی نہیں کہا جا سکتا، باوجود اس کے کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہو۔ اس لیے یہ قانون کے مقافات کیا ہوں گے، معاملات کیا ہو جائیں گے، نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی طرف ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں خود سمجھایا کہ تم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو کہ پلٹ کے وہ تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہے۔ دیکھیے اس میں یہ بتایا کہ تمہارے کانسیکوینسز کا، حالانکہ غیر اللہ کو جو بت ہیں ان کو اگر کہہ دیا جائے کوئی برا بھلا، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ وہ خدا نہیں ہے، تو ان کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر نکیر کی جائے، لیکن اللہ فرما رہے ایسا نہ کرو کہ پلٹ کے وہ تمہارے رب کے لیے وہ الفاظ یا غلط الفاظ استعمال کریں۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ تو ہمارے اعمال ہمیں کہاں لے جائیں گے، ہماری بات سے کیا نقصان ہو جائے گا، ان سب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ایک فیشن ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب باتوں کو کھول کے اور سیدھا طریقے سے سامنے لا کے رکھ دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ٹرانسپیرنسی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، اس کا فائدہ، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ریلیٹیو ہے، ہمیشہ ہر جگہ نہیں، ورنہ یہ ساری باتیں جو بالکل حق اور سچ ہوں آدمی اپنی اولاد کے سامنے یا اولاد اپنے والدین کے سامنے، بہن بھائی آپس میں نہیں کرتے۔ فیکٹس کا ہمیشہ تذکرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کلیئر ایک سچویشن ہونی چاہیے، کوئی فائدہ اس کا نظر آنا چاہیے، فائدہ نقصان دونوں سامنے ہو تو ان میں سے فائدہ زیادہ ہونا چاہیے، جیسے ہم دنیا کے ہر معاملے میں پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مسالے اور مفاسد کو سامنے رکھ کر جو ہمیں لگے کہ مصلحت زیادہ ہے تو اس کو اختیار کرتے ہیں، مفسدہ زیادہ ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بس یہی طریقہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم دنیا کے معاملات میں بہت آسانی سے سمجھ بھی جاتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں چونکہ ہم بہت زیادہ بدسن ہیں علماء سے، اہل علم سے، اور خود ہی سب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان ساری باتوں میں ہم وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ عقل بھی رکھتے ہیں، سمجھ بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان معاملات میں آ کے ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ جو آدمی بعض اوقات دیندار لوگ بھی ایسی باتیں کہتے کرتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے سمجھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حکمت چھو کے نہیں گزری، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، کر کیا رہے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اس کے جو شرائط تھے ان کے، کاش انہوں نے وہ سمجھے ہوتے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ وقت علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ لگانا چاہیے۔ خالی علم حاصل کر لینے سے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آتی ہیں، کہ وہ ان چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں تو اپنے تجربات کی روشنی میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور تحقیق کے نام پر تحقیر سے بچائے اور تعمیر کے نام پر تخریب سے بچائے۔ اللہ ہدایت پر رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔